بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج کی اردو کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نظم قیدیوں سے سلوک پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں حفیظ جیلندری۔ ابو الاسر حفیظ جیلندری جو کہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ شاہنامہ اسلام ہے۔ شاہنامہ اسلام لکھنے کی وجہ سے حفیظ جیلندری کو فردوسی اسلام کا خطاب بھی دیا گیا۔ شامل نصاب نظم قیدیوں سے سلوک۔ اس نظم میں غزوہ بدر کے قیدیوں سے جو سلوک کیا گیا وہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہ غزوہ کیا ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے بلکہ کسی صحابی کو سردار لشکر بنا کر بھیجا، وہ سریہ کہلاتا ہے۔ غزوات کی جو تعداد ہے وہ 27 ہے۔ مشہور غزوات میں غزوہ بدر، احد، خندق، تبوک، قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور لطائف ہے۔ سریہ کی تعداد 47 ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی مدد ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس لڑائی میں گرفتار ہونے والے کافر قیدیوں سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے سلوک کی تاکید کی تھی۔ غزوہ میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 313 تھی جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرے اور 8 شمشیریں تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ قریش کے 70 افراد قتل اور 70 گرفتار ہوئے۔ ان تمام افراد کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ فدیہ کی رقم 1 سے 4000 درہم مقرر کی گئی۔ جو لوگ فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے، مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کو ان کا فدیہ قرار دیا گیا۔ جس جگہ غزوہ بدر ہوا اس کے بارے میں کہ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بعض جگہ پر 80 کلومیٹر بھی آیا ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا۔ ابو الاسر حفیظ جیلندری نے شاہنامہ اسلام میں جنگ بدر اور اس کے بعد قیدیوں سے جو سلوک کیا گیا اس کا نقشہ اپنی منفرد شاعری میں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ غزوہ بدر کے جو اسباب تھے یعنی جو وجہ بنی، کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانصار نبوت کے بعد مسلسل 13 برس تک ہر طرح کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ آخر جب مکے میں ان کے لیے زندہ رہنا دشوار ہو گیا تو وہ مدینے چلے آئے، لیکن قریش مکہ نے انہیں یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ پے در پہ حملے شروع کر دیے اور نتیجہ وہی نکلا جو ہمیشہ نکلا ہے، یعنی حق فتح مند ہوا اور باطل ذلت آمیز شکست سے دوچار۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کے حصے میں کچھ قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام میں قیدی جو تھے تقسیم کر دیے اور ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو دسترخوان کا سب سے اچھا کھانا قیدی کو پیش کرتے
مکے کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ مدینے میں تعلیم کا رواج عام نہ تھا، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قیدی کے پاس فدیے کی رقم نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ نظم قیدیوں سے سلوک شروع کرنے سے پہلے اس کے الفاظ معنی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اہل و عیال، بال بچے، قلوب، قلب کی جمع یعنی دل، تواضع، خاطر مدارت یا مہمان نوازی، طرز، طریقہ، انجان، بے خبر، آنکھیں کھلنا، حیران ہونا، ندامت، شرمندگی، بغض کہتے ہیں کینہ یا حسد کو، تاریکی، اندھیرا، محجوب کہتے ہیں حجاب یا پردے میں، اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا بھی اس کا مطلب ہے۔ اقارب، رشتہ دار، فدیہ، قیدیوں کی رہائی کے لیے ادا کی جانے والی رقم فدیہ کہلاتی ہے۔ قیدیوں سے سلوک، مسلمانوں نے ان کو بال بچوں کی طرح رکھا، قلوب سخت نے لطف و کرم کا ذائقہ چکھا، کلام سخت سن کر بھی کچھ نہ سختی سے کہتے تھے، انہیں روٹی کھلا دیتے تھے خود فاقے سے رہتے تھے، تواضع اور نرمی دیکھ کر حیران تھے دشمن، کس طرز سلوک عام سے انجان تھے دشمن، کھلی آنکھیں نمونہ دیکھ کر خلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا سبب الطاف بے حد کا، ندامت سے ہوئے معجوب ان کے کینہ ور سینے، لگے کچھ صاف ہونے زنگ سے تاریک آئینے، بالآخر شہر مکہ سے رکوع میں خوں بہاں آئیں، تن لوگوں نے قید جنگ سے آزادیاں پائیں، درد و بے حس تھے، ہوا فدیہ معاف ان کا کہ وہ نادار مفلس تھے، غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی اور انہیں قیدی بنا کر رکھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر حفیظ جالندری نے نظم کی صورت میں اس کو لکھا ہے، اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں نے کفار قیدیوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار اور محبت دی، ان قیدیوں کے دل سخت تھے مگر مسلمانوں نے اچھے سلوک کا ان کے دل پر گہرا اثر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سخت باتوں کا جواب نرمی سے دیتے تھے اور صبر کرتے تھے، اپنے گھر کھانے کو جو کچھ ہوتا قیدیوں کو دے دیتے اور خود بھوکے رہتے تھے، دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور مہمان نوازی دیکھ کر حیران رہتے، اس محبت کو دیکھ کر دل پر جو نفرت کی گرد جمع تھی ان کے وہ بھی صاف ہو گئی، آخر کر مکہ سے ان کی رہائی کے لیے فدیہ آیا، ان لوگوں کو رہائی ملی جن لوگوں کے رشتہ دار بے درد تو لاپرواہ تھے، ان کا فدیہ معاف کر دیا گیا کیونکہ وہ غریب لوگ تھے۔ سرزمین عرب پر کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر تھا جو 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور بے شک اللہ نے مقام بدر پر تمہاری مدد کی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی جو کل تعداد تھی غزوہ بدر میں 313 تھی اور آلات جنگ بھی بہت کم تھے، بس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے جس سے مسلمان غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور خوشخبری دی تھی۔ پھر غزوہ بدر میں مسلمان جو تھے فتح یاب ہوئے، وہ جنگ جیت کے، تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کو یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے جن کے نام درج ذیل ہیں، اور بدر کے میدان میں 70 مشرکین جو تھے وہ مارے گئے تھے۔
امید ہے اس نظم کی بہتر طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔